اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اے لوگو، آج میں آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی ویڈیو شیئر کروں گی۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے ہمارے نبی کو کھانے کے لیے دعوت دی اور کہا کہ اے رسول اللہ، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں بھی آپ تشریف لائیں۔ تو جب ہمارے نبی نے اس عورت کی دعوت کو قبول کر لیا، اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تشریف لے گیا۔ جب ہمارے نبی نے کھانا کھانا شروع کیا تو صحابی نے بھی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ ہمارے نبی نے بھی ایک لقمہ ہی کھایا تھا کہ دوسرے لقمے سے آواز آئی کہ اللہ کے پیارے حبیب، مجھے نہ کھانا، مجھ میں اس مکار عورت نے زہر ملائی ہے۔ اتنے میں صحابی بیچارہ شہید ہو گیا۔ ہمارے نبی نے جو ایک نوالا کھایا تھا، اس کی زہر ہمارے نبی کی ہڈیوں تک پہنچ گئی، اور جب دن کا تیسرا پہر ہوا تو زہر نے جوش دکھانا شروع کر دیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تیز بخار ہو گیا اور رنگ بھی زرد ہو گیا۔ ایسے ہی بخار کے ساتھ ہمارے نبی نے کئی دن گزارے۔ بخار نہ اترنے کی وجہ سے ہمارے نبی مدینے سے حج کرنے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ مکے کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں جس کو پتہ چلا کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں تو سب نے خوشی سے استقبال کیا۔ اس بار بہت لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ اس بار ہمارے نبی حج کرنے کے لیے جو آئے تھے، اور ہمارے نبی نے منبر پر چڑھ کر واز کلام جو کیا، اس نے کہا کہ جب حساب کے دن اللہ پاک آپ سے خطاب کرے گا تو کہے گا کہ اے نبی کی امتیوں، میرے نبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو آپ کیا جواب دو گے؟ تو امتیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ جواب دیں گے کہ ہمارے نبی نے رسالت کی کل شرط ادا کی اور جو کچھ آپ نے فرمایا وہ سب ہم تک پہنچا دیا۔ تو ہمارے نبی نے آسمان کی طرف انگلی کر کے فرمایا کہ اے اللہ، گواہ بن جا جو کچھ دنیا نے گواہی دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے اترے اور سارے دوست اصحاب سے مل کر حج کے رکن ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ہمارے نبی حج ادا کر کے آئے تو آپ نے راستے میں ایک بہت ڈراؤنی شکل دیکھی۔ اگر اس ڈراؤنی شکل کی بلا کو کوئی نوجوان آدمی دیکھتا تو اسی وقت غش کھا کر گر جاتا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، لیکن ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ڈراؤنی شکل سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں رہتی ہو؟ تمہیں دیکھ کر میرے جسم کی قوت ختم ہو رہی ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو جواب دینے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو اس حقیقت کے بارے میں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ صورت سفر کی ہے، اس کا نام سر درد، ہڈیاں درد، بخار۔ یا رسول اللہ، آپ اس ہڈیاں درد بخار کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور 12 ربیع الاول کو آپ کا وصال ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، مجھے گھر پہنچا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنوں کے گھر میں لے آتا ہے۔ گھر میں ہمارے نبی کے 9 حرم تھے۔ سبھی باری باری کہنے لگے، اے پیارے رسول، ہمیں آپ کی تکلیف آ جائے اور آپ کو کچھ نہ ہو۔ رو رو کر آپ کی صحت کی دعائیں کرنے لگے۔ اتنی درد کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی فتیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد گئے اور منبر پر چڑھ کر آپ نے خطبہ پڑھا، اور خطبے میں آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر کے امت سے کہا کہ اے میری امت، میں اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ جو نعمت اللہ پاک نے مجھے دی ہے وہ سب میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں، اور میرے دل میں اللہ کے پاس جانے کا، اللہ کا نظارہ کرنے کا، اس کو ملنے کی بہت تڑپ پیدا ہو رہی ہے۔ اور سب سے پہلے دین کی راہ پر چلنا، میری آل پر شک نہ کرنا، یقین کے ساتھ رہنا، اور میری جگہ قرآن پاک کو دوسری وحی سمجھنا۔ کوئی بھی مشکل ہوئی تو اس کا حل قرآن پاک میں ڈھونڈنا، اور قرآن پاک دونوں جہانوں میں آپ کی مشکل کو آسان کرے گا۔ جو عالم فاضل ولی اللہ ہیں وہ میرے دین کے وارث ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، پریشان دلوں کا غمخوار آپ کا اللہ ہوگا، اور کلمہ، حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز کی راہ پر چلنا اور ان کا ادب کرنا۔ اے میرے امتیوں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا، آپس میں میل جول رکھنا، دین کے واسطے کافروں کے ساتھ لڑنا، ثابت قدم رہنا، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عنایت کرے گا۔ اور اے میرے امتیوں، کوئی پیغمبر اس دنیا میں زندہ نہیں رہا، سب نے اللہ کے حکم اور تقدیر کے فیصلے کو قبول کیا ہے۔ آپ بھی اس کو قبول کر کے اس کو ماننا۔ اور میں نے اپنی امت کی خاطر جو بھوکیں کاٹی، پیٹ پر پتھر باندھے، کافروں نے مجھے برا بھلا کہا، میرا دانت مبارک جو شہید ہوا، تو میں نے ان پر صبر کیا۔ اے میرے امتیوں، آپ بھی اگر مشکل وقت آن پڑے تو صبر کرنا
اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ پھر آپ نے امانت کے بارے میں بتایا کہ اگر کسی نے میرے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی ہو یا کسی کا کوئی قرض ادا کرنا ہو تو وہ مانگ سکتا ہے۔ اے میرے امتیوں، تم بھی میرے جانے کے بعد امانتوں میں خیانت نہ کرنا اور آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہنا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں بخار کی وجہ سے شدید درد شروع ہو گیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اٹھ کر مسجد سے رخصت ہو کر گھر جانے لگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر یار کے گلے لگ کر ملے۔ آپ نے اپنے عزیز و اقارب صحابہ اپنے یاروں کو نصیحت فرمائی کہ آج میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اور میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد رونا نہ، بین نہ کرنا، خود کو پیٹنا نہ۔ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں لیکن مجھے آپ اپنے دلوں کے قریب پاؤ گے۔ میں آپ کے دلوں کے قریب ہی رہوں گا اور ہر دم اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا۔ پھر صحابہ کرام کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے پیارے رسول، آپ کے جانے کے بعد کون ہمیں ساتھ لے کر جنگ پر جائے گا؟ آپ کے بعد کون ہمیں معجزے دکھائے گا اور آپ کے بعد کون ہمیں خطبہ سنائے گا؟ صحابہ کرام اور اپنی امت کی عاجزی دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے پیارے رب، میری امت جو آپ سے نیک خواہش کرے گی ان سب کی مراد کو پوری کرنا اور ان پر اپنا کرم کرنا، سختی اور عاجزی میں میری امت کا غم خوار بننا اور میرے جانے کے بعد یا رب ان کا وارث ہو، اور یا رب میری امت کو شیطان سے دور رکھنا اور میری امت کے دلوں کو نور سے منور کرنا اور ان پر اپنی رحمت بھیجنا اور میری امت کو بخش کر ان کا رزق فراخ کرنا، میری امت کو اپنی بندگی کا پابند بنانا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام سنایا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک تیری امت کو بخش کر جنت عطا کرے گا۔ تیری امت کی خاطر قرآن پاک میں بھی خوشخبری دی ہے کہ روز قیامت ان کو خوش رنگ محل، مکان، حور، قصور اور امن امان عطا ہوگا۔ اے میرے خاص حبیب، آپ اپنی امت کا اتنا غم نہ کرے، تیری امت کے درد کا میں خود طبیب ہوں گا اور ان پر رات دن فضل کروں گا اور ان کی اتنی بخشش کروں گا کہ کسی کے شمار میں نہ آئے گی۔ یہ خوشخبری سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اور پھر آپ ہر کسی کو تسلی دے کر فرماتے ہیں کہ میری جگہ جاننا ابو بکر صدیق ہوا خلیفہ خلق میں، بندہ نیک طریق۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے اترے۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔